اب جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے، اب محرم ہو چکے ہیں، آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو چکی ہیں، تو احرام کی پابندیوں میں سب سے بڑی پابندی، آپ احرام کی حالت میں اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، آپ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ احرام کی حالت میں اپنے جسم پر، اپنے احرام کی چادروں پر خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ خوشبو والا تیل یا صابن نہیں استعمال کر سکتے۔ ایسے ہی احرام کی حالت میں اپنے جسم میں سے کسی حصے کے بھی بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اور احرام کی حالت میں اگر آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار نہیں کر سکتے، شہوت کے ساتھ چھو نہیں سکتے، اس کے ساتھ آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ یہ احرام کے اندر بہت ہی ضروری بات ہوتی ہے کہ ہر وہ کام جس کے اندر آدمی کی شہوت بڑھتی ہے وہ اس تمام باتوں سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی احرام کی حالت میں اگر بالفرض آج کے دور میں تو نہیں، لیکن پھر بھی اگر سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، کپڑوں پر جوئیں پڑ جاتی ہیں، تو نہ سر سے جوئیں نکال سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، نہ انہیں مارنے کے لیے کپڑا دھوپ میں ڈال سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے، احرام کی حالت میں آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، گالی گلوچ نہیں کر سکتے۔ یہ ویسے بھی مسلمان کے لیے شایان شان نہیں کہ وہ لڑائی جھگڑا کرے، عام حالات میں بھی اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے اوپر اگر مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، کسی کی طرف سے ناگواری آ رہی ہے، آپ اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس فریضے کو، اس کے اندر آنے والی مشقتوں کو، مسائل کو اللہ کے لیے صبر کے ساتھ برداشت کریں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی احرام کی حالت میں آپ بند جوتا نہیں پہن سکتے، ایسا جوتا پہن سکتے ہیں جو اوپر سے کھلا ہوا ہو، آپ کی ابری ہوئی ہڈی نمایاں ہونی چاہیے۔ احرام کی حالت میں آپ جرابیں استعمال نہیں کر سکتے، ہاں اپنے رومال سے یا چادر سے اوپر ویسے چادر ڈھال کر ڈھانپ سکتے ہیں۔ ایسے ہی احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، خشکی کا شکار آپ نہیں کر سکتے، نہ اس شکار کی طرف کسی کو اشارہ کر کے کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ حدود حرم کے اندر محرم ہو یا غیر محرم دونوں کے لیے شکار کرنا منع ہے، لیکن حدود حرم کے باہر غیر محرم جو احرام نہیں باندھا ہوا وہ شکار کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ وہ پالتو جانور، گھریلو جانور جو عام طور پر گھروں میں پائے جاتے ہیں، بکری ہے، مرغی ہے اور دوسرے حلال جانور جو گھروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں، پالتے ہیں، ان کو آپ احرام کی حالت میں ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ تھیں جو احرام کی حالت میں منع تھی، یعنی جن کے کرنے سے انسان پر دم لازم ہوتا ہے۔ اب کچھ چیزیں مکروہات احرام میں سے ہے۔